دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں. حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، وہ بھی خاردار توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے. یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے، جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات عطا کی تھی. اس انداز سے وہ قافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے. یزید کے دربار میں وہ قافلہ آیا. اس وقت یزید شراب پی رہا تھا. قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے شعر پڑھا. شعر جو پڑھا ہے اس نے یہ کہا کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا. یہ عتبہ کون؟ جو بدر میں مارا گیا تھا، وہ بدبخت عتبہ جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں عتبہ کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا، اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلہ ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا. اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ، بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. العیاذ باللہ، اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی. اور بھی روایتیں ملتی ہے. اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا. جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام کے لبوں کو اس نے بے ادبی کرنا شروع کی. اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا. روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے؟ تو اس نے بڑے گھمنڈ سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے. تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا؟ اس نے فخر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا. تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے، نال، وہ نال ہے، وہ گدھا نہیں ہے، گدھے کے پیر کی نال ہے، نال. اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں. اور تم نے نبی کا نواسا. اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام سے لے کے مجھ تک 70 پشتوں کا فاصلہ ہے، یعنی 70 پشتوں کے بعد میں داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا. حیرت ہے تم پر، تو حق پر نہیں ہے یزید. یہ کہہ کے اٹھ گیا. یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کیا، حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا، نبی کے بیٹے کو شہید کیا. اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا. سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں، یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں. اللہ اکبر. اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا، وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ. حمد و صلات کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیے تطہیر نازل فرمائی، ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا. آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی. یہ کیفیت تھی. اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے، ابھی پہلے ان کو قید کر دو.
انہیں قید کر دیا گیا۔ کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں، اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی، لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کے حوالے سے سن لیں۔ بہت دن تک رہے، وہاں نہ روشنی تھی نہ روشنی کا انتظام تھا، کچھ نہیں، بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا، کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں، ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت گھروں کو جاتے تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی، پھوپھی امی یہ شام کو جاتے کہاں ہیں پرندے؟ تو سیدہ زینب کہتی، بیٹے یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی، پھوپھی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ پھر کبھی پوچھتی، پھوپھی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے؟ بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے؟ بڑی وحشت ہے یہاں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی، بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی۔ یہ انجام کیا۔ ایک مرتبہ ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید خانے کے قریب سے، آواز آ رہی تھی، پھوپھی بھوک لگتی ہے، یہاں کھانا بھی نہیں ملتا، یہاں پانی بھی نہیں ملتا، بھوک سے حالت خراب ہے۔ بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپھی امی میں مر نہ جاؤں، میں مر تو نہیں جاؤں گی، اس طرح کی بات۔ شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپھی پھوپھی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے، تو وہ اپنے گھر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قید خانے میں کون ہے، تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے، یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظر حسین کرتے ہیں تو وہ تو غریبوں میں بانٹ ہی دیتے ہیں، اس مرتبہ کی نظر حسین یزید کے قید خانے میں لے جانا، میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب، اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا، اس لیے کہ جب نظر حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لیے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں۔ قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا؟ اس ہفتے کی نظر وہاں لے جا۔ اس خاتون نے نظر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد قید خانے میں، دمشق کے قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے۔ ایک 7 سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے، وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے تسلیاں دے رہی ہے، وہ رو رہی ہیں، آنسو خشک کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ کو لائیں۔ تو کہا آپ کون لوگ ہو؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کے کیوں آئی ہو، آپ ہمارا تعارف نہ پوچھیں، یہ کہیں تم کیوں لائی ہو کھانا؟ تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظر حسین کرتی ہوں، حسین کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، نظر حسین کرتی ہوں، وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے۔ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے؟ کہا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نظر کا کھانا ہے، میں وہ کھانا کھلاتی ہوں۔ اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، بہت روئی، اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ احسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرواتی ہے، کیا احسان ہے؟ تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی، حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے، میرا باپ بہت مالدار تھا، بہت علاج کروایا، لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے گئے، مدینہ پہنچا، رسول اللہ کے قدموں میں مجھے ڈال دیا، حضور یہ میری بیٹی ہے، زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے، بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہی بات ہو رہی تھی، ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ
اس پردے سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ کیا رکھا، اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی. میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے. بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا. لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا. اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے. سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے. اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا. اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں. کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں. پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے. وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی. یہ داستان ہے کربلا کی. کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے اللہ کا نام لے کر، بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے.